بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالی آپ سب کو ایمان کی سلامتی، صحت و عافیت، سکون قلب اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا ایک اہم مہینہ ہمارے سامنے ہے اور وہ ہے ربیع الاول۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی میں تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، ربیع الاول صرف ایک مہینہ آ جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اسی لیے آج سے ہم ایک خاص سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ان 7 اہم باتوں اور عام غلط فہمیوں کو سمجھیں گے جنہیں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ آج کی پہلی ویڈیو میں ہم ان 7 میں سے صرف 3 اہم باتوں پر گفتگو کریں گے، جبکہ باقی 4 اہم باتیں ہماری اگلی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ایسی ہو جس کی طرف ہم نے کبھی سنجیدگی سے توجہ ہی نہ دی ہو۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے پہلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ربیع الاول کو صرف خوشی، محفل یا رسم کا مہینہ سمجھ لینا درست رویہ نہیں۔ ربیع الاول آتے ہی بعض لوگ صرف ظاہری سرگرمیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے محبت کا اظہار کرنے کا نام نہیں، بلکہ محبت کا ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ اپنی نماز، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنی گفتگو، اپنے گھر والوں کے ساتھ رویے، اپنے والدین کے ساتھ سلوک اور لوگوں کے حقوق کے معاملے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے کہ کیا ہماری محبت صرف چند دنوں تک محدود ہے؟ کیا ہم ربیع الاول میں درود پڑھتے ہیں لیکن باقی دنوں میں نماز میں سستی کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر جذباتی ہو جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس غلط فہمی سے بچنا ہے کہ صرف کسی خاص مہینے میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کر دینا کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کی پوری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ ہم ربیع الاول کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اس مہینے میں سیرت پڑھیں، درود شریف کا معمول بنائیں، نماز کی پابندی مضبوط کریں، جھوٹ، غیبت، بدزبانی
اور لوگوں کے حقوق ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری محبت کو عمل میں تبدیل کرتی ہیں۔ پہلی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ربیع الاول کو صرف ایک رسم یا چند مخصوص سرگرمیوں تک محدود نہ کریں، بلکہ اسے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کا مہینہ بنائیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے دوسری اہم بات کی طرف۔ دوسری عام غلط فہمی یہ ہے کہ ربیع الاول کے بارے میں جو بھی بات سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک یا یوٹیوب پر سنائی جائے اسے تحقیق کیے بغیر آگے پہنچا دیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ دین کے نام پر کوئی بات سن کر فوراً اسے دوسروں تک پہنچا دینا درست نہیں، خاص طور پر جب اس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی قول، واقعہ یا فضیلت منسوب کی جا رہی ہو۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے آئی ہے، اس کی معتبر کتاب میں کیا اصل ہے، اہل علم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ اس لیے ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں خصوصاً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بیان کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی واقعہ بہت مشہور ہے لیکن اس کی سند یا اصل معلوم نہیں تو اسے یقین کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے کسی معتبر عالم دین یا مستند کتاب سے تحقیق کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ایک شخص کوئی پیغام لکھتا ہے، دوسرا اسے کاپی کرتا ہے، تیسرا اسے ویڈیو بنا دیتا ہے اور چوتھا اسے حقیقت سمجھ کر ہزاروں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح ایک غیر مستند بات بہت جلد مشہور ہو جاتی ہے، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے سوچے کہ کیا یہ بات واقعی درست ہے۔ کیا میں اللہ تعالی کے سامنے اس بات کی ذمہ داری لے سکتا ہوں؟ کیا میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں مطمئن ہوں؟ اس لیے ربیع الاول میں ایک نیک عہد کیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں صرف مستند اور معتبر معلومات حاصل کریں گے، بغیر تحقیق کے کوئی واقعہ، حدیث یا فضیلت آگے نہیں بھیجیں گے، اور اگر کسی بات میں شک ہو تو خاموش رہنا اس سے بہتر سمجھیں گے کہ ہم غلط بات کو دین سمجھ کر پھیلاتے پھریں۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، دوسری بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ علم اور احتیاط بھی ضروری ہے۔ جذبات اپنی جگہ بہت قیمتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں صحیح علم اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب آئیے تیسری اور بہت اہم بات کی طرف، جس پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپنانے کی کوشش نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، سیرت کے واقعات بھی سنتے ہیں، لیکن اگر ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اگر ہم والدین کی نافرمانی کر رہے ہوں، اگر ہم پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اگر ہمارے معاملات میں دھوکہ ہو، اگر ہماری خرید و فروخت میں
جھوٹ ہو، اگر ہم غیبت اور بدگمانی سے نہیں بچتے تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت بھی سکھائی، اخلاق بھی سکھائے، معاملات بھی سکھائے، لوگوں کے حقوق بھی بتائے، اور معافی، رحم، صبر، سچائی اور امانت داری کا راستہ بھی دکھایا۔ اس لیے ربیع الاول میں صرف یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ درود پڑھا یا کتنی سیرت کی باتیں سنی، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتیں آئی ہیں۔ کیا ہم سلام کو عام کرتے ہیں؟ کیا ہم نرم گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم کسی کا حق دباتے تو نہیں؟ کیا ہم وعدہ پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم امانت میں خیانت سے بچتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہی ربیع الاول کا اصل پیغام بننا چاہیے کہ ہم اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو صرف سنیں نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر ربیع الاول کے بعد ہماری نماز بہتر ہو جائے، ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے، ہماری زبان جھوٹ اور غیبت سے محفوظ ہو جائے، ہمارے والدین ہم سے خوش ہو جائیں، ہمارے گھر میں محبت بڑھ جائے، ہمارے معاملات میں سچائی آ جائے اور ہماری زندگی سنت کے قریب ہو جائے، تو سمجھیں کہ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی فائدہ حاصل کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم نے 7 اہم باتوں میں سے پہلی 3 باتوں کو سمجھا۔ پہلی بات یہ کہ ربیع الاول کو صرف رسم یا ظاہری سرگرمیوں تک محدود نہ کریں، بلکہ اسے سیرت اور اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ ربیع الاول کے نام پر سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ہر بات کو تحقیق کے بغیر آگے نہ بڑھائیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب روایات اور واقعات میں احتیاط کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف زبان اور جذبات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اخلاق اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لیکن یہ صرف 3 باتیں تھیں، ابھی 4 بہت اہم باتیں باقی ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اس لیے اگلی ویڈیو کو بھی صرف ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے باقی 4 باتوں میں سے کوئی ایسی بات ہو جس پر ہم سب کو اپنی زندگی میں فوری توجہ دینے کی ضرورت ہو، اور آج ہی ایک چھوٹا سا عہد کر لیجئے کہ ربیع الاول کو صرف گزرنے والا مہینہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اسے اپنی اصلاح، سنت سے تعلق اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھے، ہمارے اخلاق کو بہتر فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، اور ہمیں دین کی صحیح بات سیکھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
میرے محترم بھائیوں اور پیارے بہنوں، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ربیع الاول سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز، دعا اور قرآن و سنت سے متعلق مزید مفید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے گھر میں سکون و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔